اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے وقت کے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعة وفی کل تسکنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ارشاد ہوا ہم نے خلق نہیں کیا انسانوں کو اور جنوں کو بس ایک مقصد کے لیے، تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ اسی عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم فرش عزا پر آئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں،
ایک ہے عزاداری میں آنا، ایک ہے عزاداری کا قبول ہونا، ایک ہے مسجد میں جا کر نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قبول ہونا۔ اکثریت ہم میں سے صرف شرکت کرتی ہے، اس خیال میں نہیں ہوتی کہ شرکت کرنے کے بعد مجھے اپنی مجلس کو قبول بھی کروانا ہے۔ ورنہ پڑھنے والے بہت ہیں، ان کے مجمع بھی آپ بہت دیکھیں گے۔ اہل بیت کے نزدیک نہ مجمع معیار ہے، نہ لوگوں کی تعداد معیار ہے، اگر کوئی چیز معیار ہے وہ قبولیت ہے۔ کیونکہ کربلا میں 72 تھے، مقابلے میں آنے والے ہزاروں تھے، نماز وہاں بھی ہو رہی تھی اور نماز حسین کے خیموں میں بھی ہو رہی تھی۔ تو نماز کا ہونا مقصد نہیں ہے، اس کا قبول ہونا مقصد ہے۔ کہ کہا جاتا ہے فلاں کی مسجدوں میں اتنی رش ہے، فلاں کی مجلس میں اتنی رش ہے، تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، رش کو مت دیکھو۔ اگر 4 لوگ بھی مجلس میں ایسے آئیں جب اٹھ کے جائیں ان کی مجلس قبول ہو تو یہ مقام فخر ہے، کیونکہ اجر قبولیت پر ملتا ہے، ادا کرنے پر نہیں ملتا۔ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اے مومن صرف نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز کی حفاظت کرو۔ جس طرح آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا موبائل لیتے ہیں، اس موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، ایک گھر لیتے ہیں، گھر پہ تالا لگاتے ہیں تاکہ کوئی چور داخل نہ ہو جائے۔ فرمایا جس طرح گھر کے چور موجود ہیں، گاڑی کے چور موجود ہیں، اسی طرح مجلسوں کے بھی چور موجود ہیں۔ یہ تمہیں خیال کرنا ہے کوئی تمہاری مجلس کو چوری کر کے نہ لے جائے، یہ تمہیں خیال کرنا ہے کوئی تمہارے عقیدے کو چوری کر کے نہ لے جائے، یہ تمہیں خیال کرنا ہے کوئی تمہاری نمازوں کو چوری کر کے نہ لے جائے، کیونکہ جن کے عقیدے چوری ہو جاتے ہیں وہ قاتل زہرا بن جاتے ہیں۔ جن کی نمازیں چوری ہو جاتی ہیں وہ قاتل حسین ابن علی بن جاتے ہیں۔ آج وقت کم ہے، صرف اشارہ دوں گا، تفصیل میں کل جاؤں گا۔ ہم مقام کمال تک کب پہنچیں گے؟ آج مجلسیں بہت ہو رہی ہیں، اگر میں فارملٹی کے لیے آؤں اور مجلس پڑھ کے چلا جاؤں اور آپ مجلس سن کے چلے جائیں، نہ میں ایسی مجلس کا عادی ہوں نہ آپ کو ایسی مجلس کا عادی ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آج دنیا میں اتنے شیعہ ہیں لیکن اس کے باوجود مولا کا ظہور ہوتا کیوں نہیں؟ جب عزاداریوں میں رش ہے، ماتمداریوں میں رش ہے، ماتمی دستوں کی لا تعداد ہے، انجمنیں لا تعداد ہیں، شیعہ اتنے زیادہ ہیں، پھر مولا آتے کیوں نہیں؟ اس کو ذرا ہسٹری میں لے جائیے۔ کیا علی کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ کیا حسن کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ کیا حسین ابن علی کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ کیا 7ویں امام کو جب قید میں رکھا گیا، بعد میں مولا کا جنازہ نکالا گیا، اتنے بھی شیعہ نہیں تھے کہ مولا کا جنازہ اٹھاتے؟ کہ مزدوروں نے جنازہ اٹھایا؟ شیعہ تھے، لیکن ایسے شیعہ تھے جو خاموش تھے۔ حسین کے زمانے میں شیعہ تھے لیکن ایسے شیعہ تھے جو خاموش تھے۔ جب آپ آپس میں مل جاتے ہیں تو ہم آپ کو ایک لفظ عطا کرتے ہیں، یہ امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ مصطفیٰ کی امت ہے۔ امت کب فائدہ مند ہوتی ہے؟ فرمایا جب امت کا عقیدہ ایک ہو، جب امت کا عمل ایک ہو، جب آپ کا عقیدہ اور عمل ایک ہو جاتا ہے تو آپ بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی تعداد کتنی ہے۔ وہ جو جنگ ہزاروں سے 300 لڑنے گئے تھے اور جنگ کو اسلام کو جیت کر آ گئے تھے، ان کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ عقیدہ ایک تھا اور عمل ایک تھا۔ کربلا والوں نے جنگ کو کس طرح کامیاب کیا؟ کیونکہ 72 کا عقیدہ بھی ایک تھا اور عمل بھی ایک تھا۔ فرمایا جب امت کے عقیدے میں اور عمل میں فرق آ جاتا ہے، اب یہ امت کسی کو ہرا نہیں سکتی جب تک اس کا عقیدہ ایک نہ ہو جائے۔ جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے، جب جسم بیمار ہوتا ہے اس جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو روح کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی معلم اخلاق کے دروازے پر جاتے ہو، بالکل اسی طرح جب امت بیمار ہو جاتی ہے تو اس امت کو کسی امام کی ضرورت ہوتی ہے۔
تاکہ اس امت کو آ کر ٹھیک کر دے۔ اب امت بیمار ہوتی کیوں ہے؟ جسم بیمار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، کبھی شوگر کی وجہ سے، کبھی مختلف بیماریوں کی وجہ سے۔ روح بیمار کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے امت بیمار کیوں ہوتی ہے؟ شیعت کا معاشرہ بیمار کب ہوتا ہے کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ہوں لیکن یہ بیمار معاشرہ ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ امت تب بیمار ہو جاتی ہے جب امت کے درمیان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب امت خاموش ہو جاتی ہے، بدعتوں کو دیکھتی رہے لیکن زبان سے ایک لفظ نہ بولے، گناہ کو دیکھتی رہے لیکن زبان سے ایک لفظ نہ بولے، زنا کو دیکھتی رہے لیکن روکنے والا کوئی نہ ہو، عقیدے کے بگاڑ کو دیکھتی رہے لیکن کوئی روکنے والا نہ ہو۔ فرمایا جب معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ زہرا کے دروازے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ جب امت خاموش ہو جاتی ہے تو وقت کا حاکم جمعے کی نماز خود کو پڑھا دیتا ہے۔ جب امت خاموش ہو جاتی ہے تو مروان صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں بدل دیتا ہے۔ جب امت خاموش ہو جاتی ہے تو حسن کے پاؤں کے نیچے سے مصلی کو کھینچا جاتا ہے۔ جب امت خاموش ہو جاتی ہے تو کربلا میں حسین ابن علی کے گلے کو کاٹا جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بی بی مظلومہ ہیں یا نہیں ہے، سوال یہ ہے یہ ظلم ہوا کیوں؟ کیونکہ امت خاموش تھی۔ کربلا بپا کیوں ہوئی؟ کیونکہ امت خاموش تھی۔ ایک کے بعد دوسرا امام آتا رہا لیکن امت خاموش رہی۔ اس زمانے کے شیعہ خاموش رہے، اپنے اماموں کا ساتھ نہ دیا۔ اللہ کی آواز آئی 12ویں کو اٹھا لوں گا۔ جب تک اس امت کا عقیدہ اور عمل ایک نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک ہم عقیدے اور عمل میں متحد نہیں ہوتے کبھی میرے مولا کا ظہور نہیں ہوگا۔ آج کوشش اس بات کی کرنی ہے، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے، لڑائی اور جھگڑے سے بچنا ہے اور اپنا مقام جانیے، کیونکہ آپ نے کربلا کو دیکھ لیا، آپ نے کربلا میں جانے والوں کا انجام بھی دیکھ لیا۔ اس لیے فرمایا اس زمانے میں جب کوئی اٹھتا ہے اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ جب امت بیمار ہوئی تو اس امت کو کسی حسین جیسے امام کی ضرورت ہے۔ آج امام زمانہ کو کچھ ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو اس سوئی ہوئی اور بیمار امت کو جگائے۔ صدام ملعون واصل جہنم ہوا، اس کا داماد 92 میں انہوں نے حملہ کیا کربلا پر، نوجوانوں کو پکڑا گیا، ایک میدان میں دست بستہ ان نوجوانوں کو بٹھایا گیا۔ اس ملعون نے بلند آواز میں کہا اے جوانوں تم میں سے کون ہے جو حسین کا ساتھ دے اور تم میں سے کون ہے جو صدام کا ساتھ دے؟ پورا مجمع خاموش رہا۔ دوبارہ اس نے بلند آواز میں پوچھا ہے تم میں سے کوئی جو حسین ابن علی کا ساتھ دے؟ ایک مرتبہ جوان اٹھا کہ میں حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس ملعون نے بندوق نکالی، اس کے سینے کو چھلنی کر دیا، یہ جوان شہید ہوا۔ پھر پوچھا ہے کوئی جو حسین کا ساتھ دے؟ پھر ایک جوان اٹھا کہ میں تیار ہوں حسین کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس مجمع میں ایک عراقی بیٹھا ہے، وہ نقل کرتا ہے جب یہ واقعہ ختم ہوا کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے آقا حسین ہے، ان کا حرم ہے اور 2 جنازے لائے گئے ہیں۔ یہ جنازے ان 2 جوانوں کی تھے۔ تو پہلا جوان جو اٹھا تھا امام نے کہا اس کا جنازہ میرے اصحاب کے ساتھ دفن کر دو، گنج شہداء۔ دوسرا جو جوان اٹھا تھا امام نے فرمایا اس کا جنازہ میری زری کے اندر میری قبر کے ساتھ دفن کر دو۔ خواب کے دیکھنے والے نے کہا مولا شہید تو دونوں ہوئے لیکن اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس کو اپنے اصحاب کے ساتھ رکھا۔ فرمایا جو پہلا اٹھا تھا جس نے لبیک کہا وہ انجام سے واقف نہیں تھا، لیکن جو دوسرا اٹھا اسے پتا تھا اب اگر میں حسین کی مدد کے لیے اٹھوں گا تو سینے پہ گولیاں چلائی جائیں۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی بدعتوں کے خلاف قیام کرتا ہے وہ انجام سے واقف ہے، اگر مر بھی جائے تو حسین کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس زمانے میں جو فتنوں کے خلاف اٹھ رہے ہیں یہ مقام امام حسین ابن علی تمہیں بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ اور مولا فرماتے مت سمجھنا کہ آج کی رات توبہ کی رات بھی ہے، فرمایا گناہ تو کرتا ہے شرمندہ ہم ہوتے ہیں۔ ایک فاسق و فاجر شیعہ تھا،
لیکن اس کی ماں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، میرے لال بس ربط مصیبت بھی ہے، تجھے جو زندگی میں کرنا ہے کر لینا، لیکن ایک وصیت اپنی ماں کی یاد رکھنا کہ تجی اماں کہ جب بھی تیری نگاہ کسی پرچم پر پڑ جائے اور اس پہ حسین کا نام لکھا ہو تو ہاتھوں کو سینے پہ رکھنا اور جھک کے سلام کرنا۔ تھا بہت بڑا فاسق و فاجر، لیکن ماں کی وصیت پہ عمل کرتا تھا۔ جب بھی گزرتا تھا کسی علم پہ نگاہ پڑتی تھی، حسین کے نام کو دیکھتا تھا، ہاتھ کو سینے پہ رکھتا تھا، کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اس کا دوست کہتا کسی حادثے میں یہ مر گیا، خواب کے عالم میں عالم برزخ میں اس کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اس کے پاؤں کو باندھا ہوا ہے، عذاب کے فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ کیسی دوران دیکھتا ہوں عالم برزخ میں خیمہ ہے، جس خیمے کے اوپر علم ہے اور علم کے اوپر لکھا ہوا ہے حسین ابن علی۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی عمل کی عادت دنیا میں بھی ہوگی آپ وہ آخرت میں بھی کریں گے۔ پوری زندگی دنیا میں جب حسین کے علم کو دیکھا اس نے جھک کے سلام کیا، فوراً کہا اے ملائکو میرے ہاتھوں کو کھولو، میرے آقا کا علم ہے، میں جھک کے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ ملائکوں نے ہاتھوں کو کھولا، اس نے علم کو دیکھا، جھک کے سلام کیا۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک نورانی وجود باہر آیا، کہا وعلیک السلام، تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ فوراً مورا آگے بڑھے، امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال مجھے دو۔ جیسے اس کا نام اعمال لیا تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے حسین نے بڑے افسوس کے ساتھ اپنے سر کو جھکایا، جیسے کوئی شرمندہ ہو رہا ہو۔ اس طرح حسین نے 2-3 بار اپنے سر کو جھکایا اور اس جوان کو دیکھا کہ تو میرا تھا، پھر تم نے ہمارا دل کیوں دکھایا؟ کہ بڑے افسوس کے ساتھ جوان نے اپنے سر کو جھکایا۔ امام نے اس کے ہاتھ کو لیا، چند قدم اس کے ساتھ چلے، پھر اس کے نام اعمال کو دیکھا، پھر اس جوان کو دیکھا، ایک مرتبہ واپس آئے، نام اعمال ملائکوں کے ہاتھوں میں دیا کہ ملائکوں نے جیسے نام اعمال کھولا اس میں لکھا ہوتا اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے بخش دے، کس کے صدقے میں؟ حسین ابن علی کے صدقے میں۔ بس بخشش کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ جب معصوم یہ فرماتے ہیں جب حسین کی مصیبت ہو تو اے عزادارو تم سب کے سروں کے پیچھے میری ماں سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے اور تمہارے لیے دعا کرتی ہے، لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ کی ماں کی مصیبت پڑھی جائے مجھے یقین ہے کہ اہل بیت بھی آتے ہیں۔ اللہ جانے مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے جانے سے ایک دن پہلے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جناب فضہ فرماتی بیوی بہت بیمار تھی، لیکن اللہ جانے آخری دن کیا ہوا، سیدہ اپنے بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں میں جھاڑو لیا، خود گھر کی صفائی کرنے لگی، لیکن ایسے صفائی نہیں، ایک ہاتھ کمر پہ تھا، ایک ہاتھ بی بی کا جھاڑو پہ تھا، کہ اپنے ہاتھوں سے بی بی چکی پیسنے لگی، بچوں کے کپڑے دھونے لگی۔ میں نے کہا بی بی مجھے مدد کرنے دیجیے، کہنے لگی نہیں فضہ آخری بار اپنے بچوں کی خدمت مجھے کرنے دو۔ اس دن کے بعد میرے حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک بی بی نے بچوں کے کپڑے دھوئے، روٹیاں بنائی، جب شام کا وقت ہوا بی بی قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ کے سو گئی۔ بچے دوڑتے ہوئے بابا جلدی آؤ اماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ سرانے پر روایت کے جملے ہیں بی بی کچھ وصیت کرنا چاہتی تھی لیکن علی کو بی بی کی آواز سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ جانے ان پسلیوں کے ٹوٹنے نے کتنی تکلیف دی میری بیوی کو کہ آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کہ علی ذرا اپنا چہرہ میرے قریب کر۔ میرے مولا نے چہرہ قریب کیا، چند وصیتیں میری بیوی نے کی۔ علماء فرماتے پہلی وصیت کی اے علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں دفن کرنا۔ علماء فرماتے ہیں رات میں دفن کرنا تو سمجھ آتا ہے تاکہ قاتل بیوی کے جنازے میں نہ آئے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بیوی نے یہ کیوں کہا رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، کہ شاید زہرا کوئی زخم علی سے چھپا رہے۔ اللہم
صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی آواز بلند ہوں صلوات سے بی بی کی زیارت نصیب ہو اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم میرے مولا امام زمانہ یہ مومن آپ کو پرساد دینے آئے ہیں مولا شاید آج کی شام آپ جنت البقیع میں رو رہے ہیں مولا کب وہ دن آئے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے زہرا کا گنبد دیکھیں گے اور مدینے میں ماتم کریں گے مولا کب وہ دن آئے گا جب آپ اس ظالم کو سزا دیں گے جس نے میری بیوی کو تازیانے مارتے عزیزو چند روایتیں ہیں ایک روایت میں ہے ملعون تلوار کے غلاف سے مارا تھا ایک روایت میں ہے اپنا پاؤں دروازے پہ رکھا تھا اسی لیے آٹھویں امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو ہم یہ مصیبت برداشت نہیں کرتے آج بی بی کی ہے کہ مصیبت پڑوں گا فرمایا یا علی غسلنی باللیل مجھے رات میں غسل دینا فرمایا یا حسنین کے بابا اگر زحمت نہ ہو میرے بدن سے میری پیراہن نہ اتارنا کیا چھپانا چاہ رہی ہے بیوی لیکن ایک اور جملہ بھی کہا علی کی فریاد بلند ہوئی فرمایا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا ازادارو غلطی کا نام آنا تھا علی اپنی جگہ سے اٹھے رو کر کہنے لگے زہرا پر غلطی ارے میں علی شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں آپ نے چکیا پیسے میرے گھر میں آپ نے چٹیوں والا لباس پہنا ارے میں علی شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں آپ آگ بھرا دروازہ گرا ذرا میری شکایت نہ کرنا نہیں علی میں جانتی ہوں بابا کی وصیت تھی فرمایا بی بی کا انتقال ہو گیا آدھی رات ہے فرمایا اسما بچوں کو کہو آہستہ روئے روایت کے جملے آئے حسن حسین نے اپنے قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا
تاکہ کوئی آواز نہ سن پائے۔ جناب اسما فرماتی ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی جنازے سے دور ہو گئے، اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے، بلند بلند آواز میں کہنے لگے یا زہرا، او یا زہرا۔ اسما نے کہا مولا آپ نے کہا اس طرح روئے، لیکن بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسما میں نے دیکھ لیا جو زخم زہرا چھپا رہے تھے، اب مجھے نہیں معلوم یہ زخم کیسا تھا، شاید یہ زخم دروازے کے گرنے کا تھا، شاید یہ زخم تازیانوں کے نشانوں کا تھا، شاید یہ زخم ملوں کے تماچوں کا تھا، شاید یہ زخم غلاف شمشیر کا تھا، مجھے نہیں معلوم یہ زخم کیسا تھا، لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، اس حال میں فرماتے ہیں جب میرے مولا کے سر سے خون بھی بہ رہا تھا، فرمایا جب دروازہ گرا، اس دروازے میں ایک لوہے کا قلعہ تھا، اسی قلعے نے محسن کو شہید کر دیا، اسی قلعے نے پسلیاں توڑ دی، لیکن جب بی بی زمین پہ آئیں علی کو آباد نہیں دے، حسن و حسین کو آباد نہیں دے، ایک مرتبہ فریاد کر کے کہو مہدی بیٹا او جلدی آ، اپنی ماں کا بدلہ لے لے مولا، مولا کب آئیں گے؟ یہ آنکھیں ترس گئی، کب اس ظالم سے بدلہ لیں گے جس نے سکینہ کو تماچے مارے، جس نے زینب کی چادر لوٹے؟ پروردگار تجھے باس حسن و حسین کی یتیمی، ہمارے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں بخش دے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، بانیان مجلس کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خدا ہم سب کو اہل بیت کا ذاکر بنا، اے خدا ہم سب کو قلب سالم عطا فرما، پروردگار و بدن صابر عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے سے ہم کو عطا فرما، جتنے مجاہدین مشغول جہاد ہیں انہیں کامیابیاں نصیب فرما، دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود و آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو بچا، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، بالاخص شیعوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلوات پڑھی محمد۔